لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے اور غزہ میں حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے قریب پہنچنے کے بعد اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اب ان کا اگلا ہدف یمن میں موجود حوثی باغی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا اپنے ایک بیان میں کہنا ہے کہ وہ اب یمن میں بھی ویسی ہی کارروائیاں کریں گے جیسے کہ انہوں نے ایران کے حامی دیگر گروپس کے خلاف شام، لبنان اور غزہ میں کی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں موساد کے سربراہ کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ یمن پر حملے کے ساتھ ساتھ ایران پر براہ راست حملہ بھی کیا جائے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ حوثی باغیوں کے خلاف کارروائیاں دیگر اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر کریں گے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران یمن میں موجود حوثی باغیوں کے خلاف اسرائیلی اور امریکی حملوں میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ 19 دسمبر کو اسرائیل نے حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول دارالحکومت صنعاء میں تیل اور بجلی کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا اور ساتھ ہی ساتھ حدیدہ بندرگاہ پر بھی حملے کیے گئے۔ اس حملے میں یمنی حکام کے مطابق 9 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ بندرگاہ پر اب تک ہونے والے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں $313 ملین کا نقصان ہو چکا ہے۔ حدیدہ پورٹ پر حملے کے فوراً بعد حوثی باغیوں نے علیہ صبح تل ابیب کے ایک علاقے پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد میزائل حملے میں زخمی ہو گئے، جبکہ 1 درجن سے زائد ارد گرد کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹنے سے زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حملوں میں شدت لائیں گے، جس کا مقصد حوثی باغیوں کے ان پورٹس کو اپنے حملوں کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ حالیہ حملوں میں امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے بھی صنعاء میں موجود حوثی باغیوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میزائل کے ذخیروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان حملوں کا مقصد حوثی باغیوں کے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملوں کی استعداد کار کو کم کرنا ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔